بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے یوٹیوب اور فیس بک چینل کے ساتھ میں رزین حیدر مظہر ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ آج امپورٹڈ حکومت کے امپورٹڈ وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کیا ہے۔ قوم سے تو وہ خطاب نہیں تھا، شاید اپنے ہی ارد گرد کے لوگوں سے وہ خطاب کیا گیا ہے، کیونکہ جو قوم سے خطاب ہوتا ہے اس خطاب میں بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس خطاب کی طرف دیکھیں تو اس خطاب میں ہمیں کوئی بھی چیز پبلک انٹرسٹ کی نظر نہیں آتی۔ آج کے اس خطاب کے اندر کون کون سا جھوٹ بولا گیا اور قوم کے ساتھ کون کون سا فراڈ کیا گیا ہے، ان تمام تر تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کا اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، آج ایک خطاب کیا جاتا ہے امپورٹڈ حکومت کے امپورٹڈ وزیر اعظم کی جانب سے، اور تاثر یہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ قوم کا کوئی بہت بڑا درد لے کر اور بہت ساری چیزیں سوچنے کے بعد وزیر اعظم جو ہے امپورٹڈ وزیر اعظم وہ قوم سے خطاب کر رہا ہے، اور یہ بھی تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید امپورٹڈ وزیر اعظم یہ خطاب بغیر لکھے اور بغیر پڑھے کر رہا ہے اور عمران خان کو کاپی کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن چور ہیں اور ہر جگہ پکڑے جاتے ہیں، یہاں پہ بھی چوری پکڑی گئی، اور وہ چوری یہ تھی کہ آج کا جو خطاب تھا وہ پراؤنٹر سے دیکھ کے کیا جا رہا تھا۔ یعنی یہ خطاب پہلے لکھا گیا، پھر اپنے آقاؤں اور خداؤں کے پاس بھیجا گیا تاکہ اس کے اوپر جو ہے وہ سٹیمپ لگ جائے اور پھر یہ خطاب جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر کیا جائے۔ وہی ہوا، اور اسی وجہ سے یہ خطاب مسلسل تاخیر کا شکار ہوتا رہا، اور آپ نے دیکھا کہ 9 بجے کا ٹائم دیا گیا اور تقریباً 10:30 بجے کے قریب یہ خطاب نشر کیا گیا اور پراؤنٹر سے دیکھ کے کیا گیا۔ امپورٹڈ حکومت کے امپورٹڈ وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا، جو اس کے خطاب کی پہلی لائن تھی، کہ ملک صحیح سمت میں نہیں جا رہا تھا، اس لیے آئینی طریقے سے حکومت تبدیل کی۔ ایسی تباہی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، سفارتی خط کی سازش رچائی گئی۔ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ یہ کون شخص رہا ہے جس نے پہلے پنجاب کے اندر تباہی لگائی اور اس وقت آ کر وفاق کے اندر تباہی لگا رہا ہے۔ آپ نون لیگ کی حکومت اٹھا کے دیکھیں، جو تباہیاں اس ملک کے اندر نون لیگ کے زمانے میں لگائی گئی، جو کرپشن نون لیگ کے زمانے میں اس ملک میں کی گئی ہے، جس طریقے سے اربوں کی منی لانڈرنگ کے کیسز اس وقت بھی چل رہے ہیں، کبھی سستی روٹی پروجیکٹس، کبھی صاف پانی پروجیکٹس، کبھی میٹرو، کبھی اورنج لائن، کبھی کوئی پروجیکٹ اور اربوں کی کرپشن کی گئی۔ نہ صرف اپنے گھر کو سنوارا گیا بلکہ اپنے خاندانوں کو، اپنے عزیزوں اقربا کو، اپنے ارد گرد کے تمام چمچے کھڑچوں کو نوازا گیا اس کرپشن سے۔ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ فواد حسن فواد کون تھا، آپ ذرا یہ دیکھیں کہ ہینا بٹ کون ہے، اور یہ تمام لوگ کون ہیں، انہیں کس طریقے سے کرپشن کے ذریعے یہاں تک پہنچایا گیا، کیسے جو ان کی جائیدادیں ہیں وہ اربوں میں پہنچ گئی، کس طریقے سے لندن میں فلیٹس دیے جاتے ہیں، یہ تمام تر تفصیلات ہمیں کون دے گا، اور اپنی کرپشن کس طریقے سے چھپانے کے لیے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ عمران خان کے اوپر پورے کا پورا مدعا ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایسی تباہی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ آپ ذرا اس ملک کے بچے سے پوچھتے ہیں، وہ بتا دے گا کہ اس ملک کے اندر جو تباہی لگائی گئی وہ کن کے دور حکومت میں لگائی گئی۔ اس کے بعد کہتا ہے جی کہ سفارتی خط کی سازش رچائی گئی۔ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ 2 دفعہ جو وہاں پہ اجلاس بیٹھا ہماری سیکیورٹی کمیٹی کا، اس کے اندر وہاں سے جو مراسلہ آیا، آپ ذرا وہ مراسلہ پڑھ کے دیکھیں، میں اس کے اوپر پہلے ویلاگ کر چکا ہوں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ سن سکتے ہیں۔ اس کے اندر واضح الفاظ میں لکھا گیا کہ جی واقع ہی ہمارے پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کی گئی ہے۔ سازش کا لفظ چاہے وہاں پہ استعمال نہ ہو لیکن مداخلت کی گئی۔ اب یہ فرق جاننا ہے کہ مداخلت اور سازش کے درمیان کتنا ایک ڈیفرنس ہے۔
پہلے مداخلت ہوتی ہے، یہ سازش ہوتی ہے، پہلے کہیں پہ سازش ہوتی ہے تو پھر جا کے مداخلت کی جاتی ہے۔ شاید یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ اس وقت یہ تمام معاملات سمجھنے سے قاصر ہو چکی ہے۔ اس کے بعد عالمی ادارے کی کرپشن کی باتیں کرتے رہے، لوڈ شیڈنگ کی باتیں کرتے رہے، اپنی کرپشن کے کیسز بھول گئے، اس وقت بھی فرد جرم عائد نہیں ہونے دے رہے، اس وقت بھی عدالتوں کے اندر کرپشن کی پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کی بات کرتے ہیں، جب تک عمران خان اس ملک میں رہا ہے وزیر اعظم، آپ یہ دیکھیں کہ کسی دن 1 منٹ کی بھی لوڈ شیڈنگ کسی ایک شہر میں ہوئی ہو، کوئی ایک شخص کھڑے ہو کے یہ بتا سکتا ہے کہ ہمارے شہر کے اندر 1 منٹ کی بھی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے؟ عمران خان واپس گیا، فوری لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی۔ آپ سے ابھی تک لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہی۔ باتیں آپ پچھلی حکومت کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ ڈالر کی بات کرتے ہیں جی کہ 189 کے اوپر عمران خان چھوڑ کے گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 189 کے اوپر 4.5 سال کے اندر اس نے پہنچایا کتنا، 128 روپے سے۔ آپ نے 1 سے 2 مہینے کے اندر کہاں سے ڈالر کہاں تک پہنچا دیا، بلکہ 1.5 مہینہ بھی نہیں بنتا، 1 مہینہ بنتا ہے آپ کی حکومت کا۔ آپ نے 1 مہینے کی حکومت میں کہاں سے ڈالر اٹھایا ہے، کہاں پہنچا دیا ہے۔ اس وقت 200 کراس کر چکا ہے ڈالر۔ پیٹرول کی قیمت آپ نے کہاں پہنچا دی ہے۔ بڑے فیصلے، عمران خان تو سبسڈی دے چکا تھا۔ آج کی آپ پوری تقریر اٹھا کے دیکھیں، اس شہباز شریف کی، اس چیری بلاسم کی، اس پوری تقریر کے اندر صرف آپ کو جو پچھلی حکومت تھی اس کی سبسڈی کی شکایتیں ملیں گی کہ اس نے سبسڈی دے دی، اس نے عوام کو ریلیف کیوں دیا، اس کو ریلیف نہیں دینا چاہیے تھا۔ ہاں اگر اس نے ریلیف دیا تو تب تم اس ریلیف کی ڈیمانڈ بھی کر رہے تھے، تم کہتے تھے کہ یہ ریلیف نہیں دے رہا، لیکن وہ شخص اپنے سے بڑھ کر ریلیف اس قوم کو دے رہا تھا۔ اب تم لوگ ریلیف نہیں دے رہے۔ اب وہ جو پہلے تم مہنگائی کا رونا روتے تھے، اب وہ رونا کہاں چلا گیا؟ یہ تمام تر سوالات ہیں جو پوچھنے چاہیے۔ 10 کلو آٹے کی بات کی گئی کہ جو ریلیف دیا گیا آج کی پوری تقریر کے اندر کہ 10 کلو کا جو آٹا ہے وہ 400 میں فروخت کریں گے۔ بات تو وہیں پہ آ گئی کہ 20 کلو کا آٹا 800 سے اوپر فروخت ہوگا۔ 10 کلو کا اگر آٹا آپ 400 سے نیچے بیچ بھی لیتے ہیں اپنے یوٹیلٹی سٹورز کے اوپر، اول تو آپ کو کوئی 400 میں 10 کلو کا تھیلا دے گا نہیں۔ اگر آپ پہنچا بھی لیتے ہیں تو کان ادھر سے نہیں پکڑیں تو ادھر سے پکڑ لیں۔ بات وہیں پہ آپ پہنچا رہے ہیں، قوم کے ساتھ فراڈ کیوں کر رہے ہیں آپ، دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ جو سچ ہے وہ قوم کے سامنے رکھیں۔ اگر آپ سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، آپ اسمبلیاں تحلیل کریں، گھر جائیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے، نئے انتخابات ہوں، نئی حکومت آئے، اس کے معاملات وہ جس طریقے سے چلائے۔ آپ سے اگر نہیں چل رہا، اگر آپ اپنے اوپر برڈن لے چکے ہیں تو برڈن اتار کے پھینک دیں۔ اس کے بعد جی صحافتی آزادیوں کی بات کرتے ہیں، اینکر عمران ریاض خان، اس کے بعد صابر شاکر، باقی تمام صحافیوں کے گھروں میں کالز، گھروں میں چھاپے، ان کے اوپر ایف آئی آر، یہ تمام معاملات آپ کی حکومت میں ہو رہے ہیں۔ آپ صحافتی آزادیوں کی بات کرتے ہیں، آپ عمران خان کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں کہ اس نے صحافتی آزادیاں نہیں دی۔ اس نے کون سے ایسے جرنلسٹ تھے جن کے اوپر ایف آئی آر کروائیں؟ آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ نے تو آتے ہی ہر جرنلسٹ کے اوپر ایف آئی آر کروائی، آپ نے ہر سوشل میڈیا انفلوئنسر کے اوپر ایف آئی آر کروائی، ہر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے اوپر ایف آئی آر کروائی، صرف اپنے مفادات کی خاطر، اپنا گڈ امیج بنانے کے لیے۔ جو آپ کے اوپر کریٹیسزم کرتے تھے آپ نے ان کے اوپر ایف آئی آر بنانی شروع کر دی۔ ایک آپ جو آخری سبسڈی دے رہے ہیں یا آخری ریلیف دے رہے ہیں اس اپنے خطاب کے اندر، 1,40,00,000 غریب خاندان کو 2,000 روپے دیے جائیں گے۔ یہ آج کی آپ کی آخری تقریر کی آخری بات تھی۔ اس کے بعد آپ نے 2 سے 3 منٹ کہے کہ عمران خان کو کاپی کرتے ہوئے مورل لیکچر دینے کی کوشش کی۔ اس کے اندر بھی آپ نے عمران خان کا پروجیکٹ اٹھایا، اس کے اوپر اپنی تختی لگا دی۔ ساری زندگی آپ یہ کہتے رہے پچھلے 4.5 سال کے عمران خان آپ کے پروجیکٹس کے اوپر تختیاں لگاتا رہے، آج آپ نے بھی پھر وہی کر دیا۔ پھر آپ نے اور عمران خان میں فرق کیا رہ گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان ٹھیک تھا۔ اس بات کا جواب میں اپنے ہر ویلاگ میں کہتا ہوں کہ اس امپورٹڈ حکومت کو لانے والوں کو اور وہ جو نیوٹرلز ہیں ان کو دینا ہوگا کہ عمران خان کی حکومت صحیح چل رہی تھی، جب معیشت صحیح چل رہی تھی، تمام عالمی ادارے اس کی تعریف کر رہے تھے، تو آپ نے حکومت کیوں گرائی؟ ریجیم چینج کیوں ہوا؟ اس کے آپ کو جو ہماری قوم ہے اس کو جواب ویسے تو سپٹمبر تک مل جائیں گے، اکتوبر تک، لیکن ان لوگوں سے بھی ہمیں یہ جواب لینا ہے کہ ایک چلتی چلاتی حکومت، ایک پھولتی پھلتی معیشت کو آپ نے گھر بھیج دیا اور آپ نے یہ امپورٹڈ ہمارے اوپر مسلط کر دیا آکے، جن سے فیصلے بھی نہیں ہو رہے۔ اس ویلاگ سے اتنا ہی، اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ میں اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حامی و ناصر، پاکستان زندہ باد۔